میرے ساتھ مہمان شخصیت فرت عباس شاہ صاحب موجود ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ حالات جو اس وقت افغانستان میں درپیش ہیں؟ خوارج جن کے فتنے سے پورا پاکستان متاثر تھا، مساجد، امام بارگاہیں، بازار، اور کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی. ہماری سیکورٹی فورسز محفوظ جو ہے نا وہ نہیں تھی. آخر کار پاکستان نے وہ اقدام اٹھایا جس کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا، اور قوم مطالبہ کر رہی تھی کہ فیصلہ کن کارروائی کی جائے. وہ کارروائی شروع ہوئی اور بہت سارے ٹھکانے تباہ ہوئے، اور یہ ابھی بھی یہ آپریشن جو ہے نا وہ جاری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سعید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری ہمیشہ توجہ رہی ہے بھارت کی طرف. خاص توجہ جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا ازلی اور جانی دشمن ہے، اور اس نے کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیا ہمیں نقصان پہنچانے کا، پاکستان کو بدنام کرنے کا، یا جہاں سے بھی موقع ملا اس نے ہمیں ہٹ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے. حتیٰ کہ اب یہ پچھلی جنگ تک جو ہے وہ کھل کے جو اس کا جو جنگی عزائم تھے، جو جارحانہ اس کی ذہنیت ہے، اس کا مظاہرہ وہ آج تک وہ کرتا چلا آ رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ بھارت جو ہے یہ ہمارے ہاں دہشت گردی میں ملوث ہے، اور فوکس ہمارا اس پر رہا. جبکہ افغانستان جو ہے یہ بھی جب سے پاکستان بنا ہے اور پہلے دن سے لے کے آج تک، اس وقت بھی اقوام متحدہ میں ممبر رکنیت کا جب ایشو تھا پاکستان کو ملنی تھی، تو یہ واحد ملک تھا جس نے ہمارے خلاف ووٹ دیا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ جس دن پاکستان کی بنیاد ایک اسلامی ملک وجود میں آ رہا ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا ہے بین الاقوامی سطح پہ، یہ ملک جو ہے ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا واحد. اس کے بعد اس نے مسلسل، چاہے وہ پختونستان کا ایشو تھا، ڈیورنڈ لائن کی بات تھی، یا دونوں سرحدوں کے درمیان کشیدگی کو جاری رکھنا تھا، یہ آج تک اس نے بند نہیں کی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو انتہا ہو گئی کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کے، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا خوفناک نیکسس اور گٹھ جوڑ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ جو دنیا بھر میں اس وقت جو میں کیا کہوں کہ لفظ مجھے بولنے دیں، کہ جو یہ شیطانی قوتیں ہیں، جو تین انسان دشمن اور انسانیت دشمن جو قوتیں ہیں، کہ اسرائیل، بھارت اور اب یہ افغانستان، یہ تینوں کا نیکسس جو ہے وہ ہم پاکستان کی مخالفت اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اب دنیا کے سامنے آ گئے. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے بلوچستان میں اب جس طرح BLA، مجید بریگیڈ اور اس طرح کی تنظیموں کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اور اعلان کر دیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے. ابھی دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی 25 سے زیادہ تو کونسلیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی انڈیا نے، اور آج تک ان کی جو تربیت گاہیں ہیں اور جو ان کی پناہ گاہیں ہیں، یہ طالبان کے ساتھ ریلیشن اور یہ سارا کچھ بنیادی طور پر تو کوئی افغانیوں کی محبت تو ہے نہیں. وہ کیوں کرے گا بھارت؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف پاکستان دشمنی کے لیے، اور دوسرا اسرائیل کے پرپز کو سرو کرنے کے لیے کہ وہ بلوچستان میں ہمیں تنگ کر کے اور وہاں دہشت گردی کا نشانہ بنا کے معصوم پاکستانیوں کو، معصوم بلوچوں کو، معصوم پنجابیوں کو، معصوم ہزارہ کو، سب معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنا کے ایک طرف ہمیں کمزور کرے، دوسری طرف وہ ایران کے جو خلاف اپنا وہاں پہ وہ پورا ایک مورچہ قائم کرے اور اس کو وہاں سے پھر ایران کو کمزور کرنا شروع کرے. یہ نیکسس تو اب دنیا کے سامنے آ گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر برائی کا انجام جو ہے وہ ہوتا ہے. اب جا کے جو یہ فروری میں شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ شکر ہے الحمدللہ. میں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کا میں برملا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا نا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا کردار اپنانا ہوگا. یہ ہم آج تک وہی ہم تو ان کے احسانات کرتے رہے. آج بھی ان کی 3 نسلیں پاکستان میں جو ہے وہ پنپ رہی ہیں، اور یہاں پہ وہ کاروبار، تعلیم، ہسپتال، پتہ نہیں ساری فیسلٹی ہم سے زیادہ تو افغانی اٹھا رہے تھے. جس طرح ہم نے ان کو سینے سے لگایا مہاجر، اس طرح کون ہجرت کرنے والوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے یا اپنا حصہ سمجھتا ہے؟ پاکستان نے انہوں نے ہمارے کاروباروں پر قبضہ کیا، ہم نے ہونے دیا. ہمارے شناختی کارڈ بنوائے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہمارے اسکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں. ہمارے مزدور کو ریپلیس کر کے یہ مزدوری حاصل ہم کبھی بولے نہیں، ہم نے کہا اپنے. لیکن یہ اتنے احسانات فراموش ہیں کہ انہوں نے بھارت کی گود میں بیٹھ کے جس طرح ہمارے معصوم بچے، ابھی یہی دیکھ لیں اسلام آباد میں جو ہوا،
مسجد میں. اور یہ صرف ایک واقعہ تھوڑی ہے، یہاں پر جتنی دہشت گردی آج تک ہوئی ہے یہ تینوں ملک ملوث ہیں، اور سب سے آگے افغانستان رہا. پیچھے وہ بیٹھے رہے اس کے منصوبہ ساز کی حیثیت سے، ڈونر کی حیثیت سے، سپانسر کی حیثیت سے، اور آگے یہ کرائے کے جو جنگجو ہیں، یہ جہادی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کرائے کے جو قاتل ہیں کرائے کے بنیادی طور پہ، ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں یہ انسانوں کو مارنے، جلانے اور خود کش حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اب الحمدللہ کہ پاکستان آرمی نے ان کو بہت ہی مؤثر جواب دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی ہمیشہ، ہم نے کبھی پاکستان کو آپ نے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں پایا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بلکہ پوری دنیا میں جتنے امن مشن ہیں سب سے زیادہ شمولیت ہماری رہتی ہے. افواج پاکستان سب سے زیادہ جاتی ہیں، جتنے امن مشن جہاں انسانیت کو ضرورت پڑتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے قربانی دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ جو ہماری مسجدوں میں گھس کے، بازاروں کے اندر جا کے، عبادت گاہوں میں جا کے جو ہمارے بندوں کو 100 آدمی کو مار رہے ہیں، ہم نے ان کے ایک بھی سیولین کو اتنی احتیاط کی ہے کہ کسی سیولین کی طرف کوئی کسی ہمارے اس کا پرزہ بھی نہ چلا جائے، اس کو تکلیف نہ آئے. لیکن ان کو شاید اندازہ اس کو ہندوستان کو بھی اب جا کے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن پوری طرح ابھی اس کے کانوں کے چپے کھلے نہیں ہیں. ان کو نہیں اندازہ تھا، یہ ایویں پہاڑ کو سار بنے پھرتے تھے کرائے کے قاتل. ان کی تو توندیں جو ہے وہ لڑنے والے لوگوں والی نہیں ہے. مجاہدین کی توندیں ایسی ہوتی ہیں، گردنیں ان کی 4-4 فٹ کی گردنیں ہیں. یہ تو وحشی ہیں، شکلوں سے وحشی لگتے ہیں. عورتوں کو گولیاں مارنے والے، معصوم عورتوں کو تعلیم پر پابندی لگانے والے، ان کی نقل و حرکت پہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ تو اپنا عذاب ہے افغانستان پر، جس کا ازالہ جو ہے وہ افواج پاکستان افغانستان عوام کی محبت اور ہمدردی اور بھائی چارے میں وہ کر رہے ہیں. اور یہ افغانستان کو اس افریط سے انشاءاللہ افواج پاکستان اب نجات دلا کے دم لے گی. اچھا فرد عباس شاہ صاحب، جو پاکستان نے کارروائی کی ہے اس کے بڑے مثبت نتائج بھی آ رہے ہیں. وہاں اب عوام بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور طالبان کو جو پہلے کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں تھے، اتنی شدید مزاحمت جو اب ان کو ایک عام آدمی کی طرف سے وہاں پہ درپیش آ رہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل افغانستان کا کیا انہی خونخوار درندوں کے ہاتھوں میں ہوگا، یا کوئی تبدیلی عوامی سطح پہ آنے کی توقع بھی ہے؟ نہیں، ابھی جو میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ اور افواج پاکستان پہ اتنا کرم ہے کہ ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے. ایکچولی اس وقت آپ بین الاقوامی صورتحال دیکھیں، جو اکنامک پیراڈائم شفٹ ہے، جو میں نے ایک کتاب کہیں لکھوائی تھی زبیر رانا صاحب مرحوم سے، امریکہ کا زوال اور نیا پاکستان. اور اب میں 35 سال بعد دیکھ رہا ہوں تو وہی حالات جو ہے 30 سال بعد وہ نظر آ رہے ہیں جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا. اب یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ اکنامک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ سے ایشیا کی طرف اور چائنا کی طرف ٹوسٹ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے جو پاکستان کی جو اہمیت ہے اس وقت، اور افغانستان کی بھی جو اہمیت ہے، یہ اتنا بڑا روٹ ہے اس وقت کہ دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی ایک بد امن افغانستان، بالکل ایک دہشت گرد افغانستان، ایک وحشی، ایک جارحیت پسند افغانستان دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. مغرب مشرق جو ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ ایک پرامن راہداری اور پرامن پڑاؤ کا یہ جو ہے وہ کہ اس کی شکل اختیار کرے، یہ تشکیل پائے، یہاں سے وسط ایشیائی ریاستوں تک اور چائنا اور یہ ہمارا پاکستان اور پھر ایران اور پھر آگے مڈل ایسٹ اور مغرب تک یہ تجارت کے جو راستے ہیں وہ کھلیں، اور یہ ایک طرح کا جو بیماری ہے دہشت گردی کی، یہ جو طاعون ہے، یہ ختم ہو، اور یہ ختم ہوگا. میں مستقبل میں انتہائی پرامن اور کلچرل افغانستان دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ یہ وحشی درندوں کا پوری مکمل خاتمہ ہوگا، اور معصوم اور پرامن اور باشعور عوام جو ہے افغانستان کی وہ ہنسی خوشی میں زندگی بسر کرے گی، اور ایک بین الاقوامی ملٹی کلچرل ملک کے طور پر افغانستان دنیا کے نقشے پہ نئے سرے سے پاکستان کی وجہ سے ابھرے. جی انشاءاللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر، میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، اور اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی فرد عباس شاہ، سینئر صحافی، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے افغانستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کی، اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی ایک بڑی اچھی خبر سنائی کہ
وہاں سے جلد ان خونی بھیڑیوں اور درندوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور افغان عوام ان سے آزاد ہوں گے.